بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دی نیوز کی اس خبر نے سارے شہر میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوں خبر بھی کچھ کم حیرت انگیز نہ تھی۔ دی نیوز کے دروازے پر اس وقت خاصی بھیڑ تھی۔ لوگ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ بیچارہ ایڈیٹر اس جملے کو دہراتا دہراتا عاجز آ گیا تھا۔ بار بار فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ فون کرنے والے صرف ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ ایڈیٹر اب جھنجھلا کر جواب دے رہا تھا۔ لوگ بار بار اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو اس خبر پر کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو اخباری اشاعت بڑھانے کا ایک ہتھ کنڈا سمجھ رہے تھے، اور ایڈیٹر اس لیے جھنجھلا رہا تھا کہ لوگوں کو اس کی چھاپی ہوئی خبر پر یقین کیوں نہیں، جبکہ اس نے پوری تصدیق کر کے خبر چھاپی تھی۔ خبر شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب عبدالعظیم کے متعلق تھی۔ شیخ عبدالعظیم، جن کی عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے بدن میں توانائی تھی، وہ اب بھی سینہ تان کر چلتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عاجزی سے ان کی گردن جھکی رہتی تھی۔ رنگ گھورا، گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی، بڑا ہوا چہرہ، چہرے پر دو بڑی بڑی جاگتی آنکھیں جنہیں اب تک شیشو کی ضرورت نہ پڑی تھی، سفید بالوں والی خوبصورت داڑھی۔ وہ بے حد نیک آدمی تھے اور اپنی پرخلوص طبیعت کے لیے بہت مشہور تھے۔ کل رات وہ چھت پر سو رہے تھے، قریب ہی ان کی بیوی کا پلنگ تھا کہ ٹھیک 12 بجے چھت پر ایک ہنڈولہ اترا۔ اس میں ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پری نے اپنے ساتھ لائے ہوئے غلاموں کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی غلاموں نے شیخ صاحب کو ماں پلنگ کے اٹھا لیا اور اس پلنگ کو ہنڈولہ میں رکھ دیا۔ شیخ صاحب کی بیوی نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہ سکی۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں کا خواب سمجھتی رہی۔ جب ہنڈولہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور شیخ صاحب کا پلنگ بھی برابر میں نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے رخسار پر بڑے زور سے تماچا مارا۔ تماچے کی آواز آئی اور ساتھ ہی انہوں نے تکلیف محسوس کی۔ پھر اٹھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور چلانے لگی، لیکن اب چلانے سے کیا ہونا تھا؟ پری شیخ صاحب کو اڑا کر لے جا چکی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کو خبر بنا کر دی نیوز میں شائع کیا گیا تھا۔ بات واقعی حیرت انگیز تھی، لیکن سچی تھی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا تو ان میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، قصور اس واقعے کے تھا جو کہ اس 20ویں صدی میں پیش آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا۔ ارے تم نے سنا؟ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے، شیخ صاحب کو پری اٹھا کر لے گئی۔ کیا اب تک پریوں کا وجود ہے؟ اس واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پریاں ابھی بھی موجود ہیں۔ ذرا تم سنبھل کر سونا، کہیں تمہیں نہ اڑا لے جائیں۔ یار مجھے اڑا لے جائیں تو مزہ آ جائے۔ وہ کمبخت عاشق ہوئی تو ایک نمازی پرہیزگار پر جو بوڑھا بھی تھا۔ ارے ہم جیسے کڑیل جوانوں کو لے جاتی تو مزہ آ جانا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر وہ شیخ صاحب کو کہاں لے گئی ہوگی؟ کوہ کاف اور کہاں؟ ابے عیش کر رہے ہوں گے، شیخ صاحب کے مزے ہوں گے۔ ایک خوبصورت محل کے سجے سجائے کمرے میں ریشم جیسے ملائم گدگدے بستر پر وہ آنکھیں موندے پڑے تھے۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وقفے وقفے سے ان کی دھاڑی کے ریشمی بال اڑنے لگتے، جیسے کوئی پاس ہی بیٹھا بہت آہستہ آہستہ پنکھا جلا رہا ہو۔ شیخ صاحب صبح سے ہی بے ہوش پڑے تھے۔
پری نے راستے ہی میں ان کو بے ہوشی کی دوا سنگا دی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا دوا کا اثر کم ہو رہا تھا، اور اب وہ کچھ منٹوں کے بعد ہوش میں آنے والے ہی تھے۔ کمرے کی پوری فضا معطر تھی، اس کے ساتھ ہی خوشگوار اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ اچانک شیخ صاحب کے جسم میں حرکت ہوئی، ان کا ہاتھ پہلو سے اٹھ کر سینے پر چلا گیا، ہونٹ کھلے، آواز نکلی، یا اللہ! آنکھیں بند ہی رہیں، پھر پپوٹو کو حرکت ہوئی۔ شیخ صاحب نے سیدھے ہاتھ کی طرف گردن موڑ کر تکیے کو دیکھا، وہاں جائے نماز کے بجائے کشمشی رنگ کی محمل دکھائی دی۔ اللہ کے نیک بندے کا دل گھبرایا، اور انہیں خود بخود کسی خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل نے سوال کیا۔ تبھی کمرے میں ایک باریک سی پیاری سی ہنسی گونجی۔ کون؟ شیخ صاحب نے پرچھائی سے پوچھا۔ جواب میں وہی باریک سی پیاری سی ہنسی۔ شیخ صاحب نے دل ہی دل میں کئی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی۔ تب انہوں نے اطمینان قلب محسوس کیا، چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ تو کون ہے؟ بول۔ پھر وہی پیاری سی ہنسی۔ تو کون ہے؟ بتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر۔ مجھے تو کوئی خبیث روح معلوم ہوتی ہے۔ بتا یہ کون سا مقام ہے؟ تو مجھے کہاں لے آئی ہے اور تیری غرض کیا ہے؟ کمرے میں کچھ پرچھائیاں سی لہرائی اور پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی۔ شیخ صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے بات کاٹی۔ خیر، میں جو کوئی بھی ہوں، اپنے آپ کو مناسب وقت پر ظاہر کروں گی۔ فی الوقت آپ اطمینان سے لیٹیں، جس چیز کی خواہش ہو حکم کریں، حکم کی فوراً تعمیل کی جائے گی۔ تو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فی الحال کچھ نہیں، ابھی آپ نہا دھو لیجئے، ناشتہ کر کے آرام فرمائیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ پھر نہ جانے کیوں امام صاحب کو اطمینان سا ہو گیا، انہیں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آئیے، آواز آئی، اور وہ آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ جب وہ نہا دھو کر واپس آئے تو انہوں نے مسحری پر ایک بہترین جوڑا رکھا دیکھا۔ انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہ دیا اور کہنیاں تکیے سے ٹیک کر لیٹ سے گئے۔ کپڑے بدل لیجئے، وہیں آواز آئی۔ نہیں شکریہ، میرے اپنے ہی کپڑے ٹھیک ہیں۔ شیخ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ آواز اصرار نہ کر سکی، جوڑا فوراً غائب ہو گیا۔ مسحری کے قریب ایک چھوٹی سی گول میز آٹ کی، اس پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے ناشتے کو غور سے دیکھا، مگر وہاں انہیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ نظر آئی۔ ہچکچاہٹ کیوں؟ اپنے اس ناشتے کو ہٹا لو، مجھے صرف دال روٹی چاہیے۔ ناشتہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دال روٹی آ گئی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب کو حقے کی طلب ہوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چونک پڑے۔ سامنے تازہ بڑا ہوا حقہ رکھا تھا۔ حقہ گرگرانے کے بعد ان پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، اور وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے رکھے سو گئے۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھے کہ ایک کونے میں چوکی اور چوکی پر جائے نماز رکھی نظر آئی۔ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے میں ہی ٹہلنے لگے، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے میں سے انہیں پھلوں سے لدا ہوا ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ اس باغ کی طرف لپکے تھوڑی ہی دیر ٹہلے ہوں گے کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں گدگدے فرش پر لیٹ گئے، لیٹتے ہی سو گئے۔ مغرب کے وقت آنکھ کھلی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا ملا، حقہ پیا، اور پھر سوچنے لگے کہ آج مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، اور یہ سوچتے ہی سوچتے ان کی آنکھوں پر خواب کے دبیز پردے پڑ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔
یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اور کیسی تھی انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کم ہونے لگی۔ روشنی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی آنکھیں کھلنے لگی۔ اس وقت کمرے میں بڑی مدھم روشنی تھی، جیسے 6-7 شمعیں جل رہی ہوں۔ پھر کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں رنگین لباس لہرایا۔ شیخ صاحب کی آنکھیں ذرا اور کھل گئی۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک نوجوان رسیلی لڑکی تھی، جس کے باریک لباس سے اس کا جسم پھٹا پڑا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھتے ہی لا حول کا ایک زوردار نعرہ لگایا۔ وہ بڑے کافرانہ انداز میں مسکرائی اور رقص کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر خوش ربا انگڑائی لی۔ شیخ صاحب تاب نہ لا سکے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگے۔ اوہ، آپ نے تو منہ پھیر لیا، آپ نے تو مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کیجیے، لیجیے میں نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، مجھے جی بھر کر دیکھیے۔ میرا نام گل بانو ہے، میں ایک پری ہوں اور آپ کی کنیز۔ اس وقت آپ میرے محل میں ہیں۔ یہ محل کوکاف کی سب سے بلند چوٹی پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے صبح پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تم ایک غیر مرد کے سامنے اتنے باریک لباس میں کھڑی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں بڑی پیاری ہنسی گونجی۔ اور اوپر سے ہنستی ہو، بے حیا کہیں کی۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہوں، میری طرف دیکھیے، میں نے لباس بدل لیا ہے۔ شیخ صاحب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً ہی استغفار پڑھتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ گل بانو بالکل ننگی کھڑی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسہری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ شیخ صاحب کے سفر کے سفید بالوں پر پھیرا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو۔ شیخ صاحب منہ چھپاتے ہوئے بولے، اوہ، اب تو ناراض ہو گئے، میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا، اب میری طرف دیکھیے، میں نے کتنی موٹی چادر لپیٹ رکھی ہے، دیکھیے، دیکھیے نا۔ وہ خبیث عورت، اپنی غرض بتا۔ شیخ صاحب آپ میں ذرا بھی حس نہیں، مجھ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خبیث کہتے ہیں؟ اٹھیے ذرا میری طرف تو دیکھیے۔ شیخ صاحب نے اپنا سر ہاتھوں سے نکالا۔ وہ واقعی ایک موٹی چادر اوڑھے کھڑی تھی، جسے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی، بول۔ ان کی آنکھوں میں سرخی گلنے لگی، اٹھ کر میرے پاس تو آئیے۔ وہ تیزی سے اٹھے، بول، تیری غرض کیا ہے؟ گل بانو مسکرائی، اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر دائرہ بنایا اور بڑے پیار بھرے انداز میں بولی، انہیں چوم لیجیے۔ شیخ صاحب سر سے پاؤں تک لرز گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کا خود بخود ہاتھ اٹھا، ہوا میں لہرایا اور اتنی زور سے گل بانو کے گالوں پر پڑا کہ وہ الٹ گئی۔ گل بانو چوٹ کھا کر مسکرائی، اس کے گالوں پر خون کی 5 لکیریں برابر بہہ رہی تھی۔ شیخ صاحب کل سے آپ کا کھانا بند، اس وقت تک کے لیے جب تک آپ میری یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کریں گے۔ لعنت ہے تجھ پر اور تیری معمولی سی خواہش پر، دور ہو جا میری نظروں سے۔ شیخ صاحب کڑکے، اور پھر واقعی اگلے دن سے نہ صرف اس نے کھانا پینا بند کر دیا بلکہ حقہ بھی بند کر دیا۔ 2 دن شیخ صاحب نے بخیر و خوبی کاٹ دیے، تیسرے دن سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ کھانے کی بات ہو تو آدمی کسی حد تک برداشت کرے، لیکن پیاس کس طرح کوئی برداشت کر لے، اور پھر اوپر سے حقے کی طلب۔ جب چوتھا دن لگا تو شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں گے۔ پیٹ سے جا لگا تھا، رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، ان کی چمک ماند پڑ گئی تھی، بڑا بڑا چہرہ سوکھ گیا تھا، ہونٹوں پر پٹپڑیوں کی تہ جمی تھی۔ وہ بے جان سے مسہری پر پڑے تھے۔ ان 4 دنوں میں گل بانو کئی بار ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے ہر بار اس پر لعنت بیچ کر اسے مایوس لوٹا دیا تھا۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر سینے پر نہ رکھ سکتے تھے۔ آنتیں کھانے کے لیے فریاد کر رہی تھی اور ہونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن وہاں کھانا تھا اور نہ ہی پانی۔ ہاں، ان کے سامنے گل بانو ضرور کھڑی تھی، جو آہستہ آہستہ سرہانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیخ صاحب نے آہٹ سن کر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔
گلبانو مسکرا رہی تھی۔ شیخ صاحب اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں کس عالم میں گلبانو آہستہ آہستہ ان پر جھکنے لگی۔ اس کے ہونٹ ان کے پپڑی جمے ہونٹوں کے بالکل قریب آ گئے تو شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاتھ کو جنبش نہ ہو سکی۔ مجھے روٹی دو۔ ہونٹ کھلے اور ایسے لگا جیسے آواز کہیں بہت دور سے آئی ہو۔ روٹی ملے گی لیکن پہلے ہمارا کام۔ گلبانو مسکرائی اور اپنے ہونٹوں کو پپڑی جمے ہونٹوں پر رکھ کر بوسہ دیا۔ شیخ صاحب کو مجبوراً اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینا پڑا اور تب ہی گرجدار کہکہا سنائی دیا۔ اس کہکہے کی آواز سے پورا محل لرز گیا۔ شیخ صاحب کے سامنے گلبانو کی بجائے ایک خبیث صورت آدمی کھڑا تھا۔ گلبانو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ شیخ صاحب نے نحیف آواز میں کہا، میں شیطان ہوں۔ کون؟ ابلیس؟ ہاں میں ابلیس ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ میرا تجربہ قائم ہوا۔ ابلیس نے زوردار کہکہا لگایا اور غائب ہو گیا۔ شیخ صاحب بے ہوشی میں ڈوب گئے۔ رانی پور سے 10 میل دور مشرق کی طرف آج بھی یہ محل جوں کا تو کھڑا ہے جس میں شیطان نے اپنا تجربہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہر چیز ویسے ہی رکھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی اس محل کو چھوڑ کر گیا ہو۔ لوگ اسے شیطان محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ رانی پور گئے ہیں؟ کیا آپ نے رانی پور میں شیطان محل دیکھا ہے؟